عوام میں یہ بات بڑی پھیلی ہوئی ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں جو کلمہ پڑھایا گیا یا اسلام پھیلا ہے وہ صوفیاء کی وجہ سے پھیلا ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا واقعی اسلام صوفیاء کی وجہ سے پھیلا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، برِ صغیر میں صوفیاء کے اخلاق، محبت اور صوفیاء کے کردار، صوفیاء کے مجاہدات کی برکت سے یہ پورا برِ صغیر اسلام سے روشن ہوا۔ صدائے لا الہ الا اللہ عام ہوئی ہے صوفیاء کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہم اولیاء کی بات کر رہے ہیں، تو جب بھی کوئی بزرگ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے بعد ان کا عرس منایا جاتا ہے، تو کیا اسلام میں عرس منانے کی کوئی حیثیت ہے، شرعی حیثیت؟ اب یہ جو افراد ہیں ان کا عرس کیوں ہوتا ہے کہ عرس خوشی کا موقع ہے۔ عام بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس پہ رونے کو جی چاہتا ہے کہ اس نے زندگی ضائع کر دی، تباہ ہو گئی، لیکن اللہ کا ولی دنیا سے جا رہا ہے، اس نے یہ زندگی بھی روشن رکھی ہے اور اس کی آنے والی زندگی بھی روشن ہے، اس لیے اولیاء اللہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ عرس میں جانا باعث برکت ہے، عرس منانا باعث برکت ہے، عرس کی تقریب باعث برکت بھی ہے اور باعث بخشش و مغفرت بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی سے نوجوان نسل خاص طور پر جن زی کے لیے کیا کیا پیغامات ہیں؟ سمجھیے ہر ولی نے اپنے شیخ کی خدمت کی ہے تو وہ شیخ بنا ہے۔ آج کا جنزی یہ چاہتا ہے مجھے کرنا کچھ نہ پڑے اور پکی پکائی مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صوفی ازم میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبد الرحمن۔ ناظرین، آج ہم برِ صغیر کی ایک اہم شخصیت جنہیں دنیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اللہ کی راہ کی ہدایت دکھائی۔ آج وہ اسی طرح زندہ ہے جس طرح وہ اپنی حیات میں زندہ تھے۔ انہی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد علی قادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ ناظرین کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف بیان کر دیں۔ جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نہایت ہی حسین لمحہ ہے کہ آج برِ صغیر پاک و ہند کی ایک عظیم مقتدر رہنما اور بزرگ ہستی کے متعلق لب کشائی کی جو ہے وہ شرف سے ہمکنار ہو رہے ہیں۔ خلاق عالم ان کے فیوز و برکات سے ہمیں ہمکنار فرمائے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند، عطائے رسول، سلطان الفقراء اور خواجہ غریب نواز، معین الدین ملت والدین، خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا ابتدائی دور آپ کی ولادت پاک 500 غالباً 34 یا 37 ہجری مختلف روایات کے مطابق ہے۔ آپ ایران کے ایک نواحی علاقے میں اپنی نگاہ کھولتے ہیں۔ سادات گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ والد گرامی سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور امام علی رضا کے توسل سے آپ کا شجرہ مبارکہ ہے، اور والدہ کی جانب سے امام حسن پاک علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ نجیب الطرفین سید ہیں، اور آپ نے ابتدائی ایام اپنے والد گرامی اور اپنے گھر اور اپنے خانوادہ سے ہی تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا۔ 15 برس تک آپ اپنے خاندان سے جو ہے وہ ہم رفیق رہے۔ 15 سال کی عمر ہے کہ آپ کے والد گرامی جو کہ ایک بہت بڑے مالدار، تاجر اور بڑے عالم دین تھے، آپ کا وصال ہو جاتا ہے، اور 2 سال پھر آپ اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہیں۔ والدہ ماجدہ بھی دنیا سے رحلت کر جاتی ہیں۔ اب پے در پہ جو آلام ہیں وہ آپ کے دل پہ چوٹ کرتے ہیں۔ ورثے میں آپ کو ایک باغ ملتا ہے، شب و روز باغ میں گزارتے ہیں۔ ایک روز اس باغ میں ایک مرد قلندر آتا ہے، ایک فقیر اللہ، ایک مجذوب بزرگ تشریف لاتے ہیں، ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ اہم کلام ہوتے ہیں اور اپنی گدڑی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں اور خواجہ صاحب کو خود کھاتے ہیں اور خواجہ صاحب کو بھی ہبہ کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اس ایک لقمے سے باطن روشن ہونا شروع ہوا، پھر میں نے جو ایک خلوت تھی اس کو ترک کرتے ہوئے اسفار کی طرف رغبت اختیار کی۔ آپ سمرقند، بخارا میں تعلیم و تعلم حاصل کرتے رہے اور حجاز مقدس کا سفر بھی کیا اور حج کے سعادت سے بھی بہرہ ور ہوئے۔ واپس آتے ہیں، یہ سفر جاری ہے۔ ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے باطن کا علم اس کی طلب شروع ہوتی ہے، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر آپ کی جو جامع مسجد ہے
وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توحید کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ اس گفتگو سے اتنے محظوظ ہوتے ہیں کہ آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنی شرف بیعت میں قبول فرما لیجئے۔ اب بیعت کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 3 دن کا مہلت فرماتے ہیں کہ عبادت و ریاضت میں گزارو۔ 3 دن کے بعد مختلف اذکار، مختلف وظائف کا حکم دیا جاتا ہے۔ 3 دن کے بعد جب بیعت فرما لی جاتی ہے، قبول کر لیا جاتا ہے، اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں مولا اس معین الدین کو، حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، پھر آپ کم و بیش 20 سال تک آپ کی معیت میں، آپ کی سنگت میں، آپ کی تعلیم و تعلم میں رہتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ حج کے ساتھ آپ اپنے شیخ طریقت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور مزاب رحمت کے نیچے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی محو دعا ہیں۔ اچانک خواجہ صاحب کا ہاتھ بلند کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں یا اللہ میرے اس مرید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آواز آتی ہے کہ اس معین الدین کو ہم نے قبول کر لیا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی حاضر ہوتے ہیں اور ادھر جا کے التجا کرتے ہیں آقا میرے اس مرید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، تو روزہ اطہر سے آواز آتی ہے کہ معین الدین کو ہم نے قبول کر لیا۔ اب یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور پھر حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیعت کے بعد واپس بغداد تشریف لاتے ہیں۔ بغداد میں کچھ وقت گزرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ صبح آنا تو ہم تم سے خاص ملاقات کریں گے۔ کئی روز تک آپ کی خدمت میں آپ رہتے ہیں، تو صبح آتے ہیں تو پھر جو آپ کی امانتیں آپ کے پاس تھیں حضرت خواجہ صاحب کو عطا کی جاتی ہیں۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلافت عطا فرماتے ہیں، اپنا جبہ و دستار عطا فرماتے ہیں، نالائن چوبی عطا فرماتے ہیں، اپنا عصا مبارک فرماتے ہیں۔ یہ وہ تبرکات ہیں جو سلسلہ در سلسلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور مولا کائنات سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں۔ وہ امانتیں میں نے تمہیں دی ہیں، اے میرے بیٹے معین الدین، اس کو جب اپنی زندگی میں کسی مرد کو پانا تو پھر یہ امانت جو میں نے تمہیں دی ہے وہ آگے دے کے پھر آگے چلنا۔ تو یہ سلسلہ بیعت کا ہے۔ پھر آگے آپ کا تعلیم و تعلم مکمل ہوتا ہے، پھر آپ دوبارہ اگلا سفر شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ خواجہ صاحب کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے اور بہت مشہور ہے کہ آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس دور میں آبادی کی اتنی کثرت بھی نہیں تھی، تو کیا عقلاً ممکن ہے، عقل نہیں مانتی کہ آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہوگا؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ اس کو آپ یوں دیکھیے، جب آپ خلافت سے بہرہ ور ہو کے واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں حج کا سفر دوبارہ اختیار کیا، حج کے لیے نکلا تو مجھے حضرت خواجہ بختار کاکی علیہ رحمہ بہت کم عمر ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے اور یہ آپ کے رفیق سفر بن جاتے ہیں، حرمین میں ساتھ رہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے جب میں اللہ کے حضور پہنچا اور اللہ کی بارگاہ میں ملتجی تھا، یا اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ مدینہ طیبہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے اور مجھ پہ نگاہ کرم فرمائیے۔ تو آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ انور سے آواز آتی ہے کہ اے سلطان الہند، ہم نے تمہیں اجمیر کا علاقہ عطا فرمایا۔ یہ سرکار کی عطا ہے، اللہ رسول کے فیصلے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے ڈیوٹی لگائی اجمیر۔ آپ فرماتے ابھی تک میں کبھی اجمیر آنا اتفاق نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا، لیکن غیبی طور پہ سارا راستہ سمجھا دیا جاتا ہے۔ آپ مدینہ پاک سے پھر لاہور 6 ماہ تک آپ نے حضور داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدمین میں گزارے ہیں۔ یہاں سے انوار و تجلیات حاصل کر کے پھر اب اجمیر پہنچتے ہیں۔ اجمیر میں آپ کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 40 خلفاء کے ساتھ آپ اجمیر پہنچتے ہیں، پھر بادشاہ سے بھی اور اس علاقے کے باقی لوگوں سے بھی آمنا سامنا ہوتا ہے۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ سلسلہ جاری ہے۔ تو پھر تبلیغ جب شروع ہوئی، یہ جو 90 لاکھ کا فگر ہے اس کو آپ یوں دیکھیے کہ خواجہ صاحب علیہ رحمہ کو آپ نے اتنی ذہانت اور فطانت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ آپ نے ایک پورا ایک سسٹم متعارف کروایا۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کسی کو دیکھتے، قابل اور اہل دیکھتے، اپنی نگاہ سے، اپنی تربیت اور صحبت سے ظاہری باطنی علوم جب مکمل ہو جاتے ایک ایک علاقہ عطا کر دیا جاتا۔ یہ ایک پوری چین ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ آپ نے حضرت خواجہ بختار کاکی علیہ رحمہ کو دہلی میں بھیجا، خود اجمیر شریف میں ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت بختار کاکی علیہ رحمہ نے بابا صاحب کو پاک پتن شریف میں بھیج دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلی میں ہیں۔ اس طرح ایک پورا سسٹم، ایک جال ہے آپ کے خلفاء کا، خلفاء در خلفاء خر در خلفاء کا یہ ایک سسٹم ہے۔ اور یہ چلتا چلتا جب آپ
سرکار علیہ رحمہ دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں تو کتابوں میں یہ لکھا ہے جب آپ آئے تھے جو 40 خلفاء کے ساتھ تھے، جب آپ کے ساتھ یہ علاقے میں لوگ رام رام کرنے والے تھے، ان کو رحمان اور رحیم سکھایا، اور اللہ اللہ کی صداؤں میں جب آپ کا جنازہ اطہر جا رہا تھا تو کم و بیش مختلف علاقوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو 90 لاکھ کے قریب لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے، اسلام لا چکے تھے۔ تو یہ ایک پورا ایک سلسلہ نور ہے، ایک تسلسل ہے، اور آپ کے سلسلہ چشت کا ایک خاص طرہ امتیاز ہے کہ پھر اتنے افراد کو آغوش اسلام میں داخل کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ عوام میں یہ بات بڑی پھیلی ہوئی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو کلمہ پڑھایا گیا یا اسلام پھیلا ہے وہ صوفیاء کی وجہ سے پھیلا ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا واقعی اسلام صوفیاء کی وجہ سے پھیلا ہے؟ اس میں بڑی حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور منور کے بعد خلفائے راشدین کا پاکیزہ دور آتا ہے تو اسلام عرب سے نکل کے اکنان عالم میں پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ چند اصحاب بر صغیر تک پہنچے اور اس کے بعد پھر صوفیاء پہ در پہ آتے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں حضور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے پہلے بھی کچھ صوفیاء اس بر صغیر میں ملتان میں تشریف لا چکے تھے، پھر اچ شریف میں آپ صوفیاء تشریف لا چکے تھے، اس کے بعد لاہور ہے پڑاؤ، لاہور کے بعد دہلی اور اجمیر حضور خواجہ صاحب ہیں۔ حضور خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے اولیاء کاملین کی ایک پوری فیکٹری تیار کی ہے جس میں ولی تیار ہوتے رہے اور مختلف علاقوں میں جاتے رہے، اور یہ پورا بر صغیر اس کی یہ جو زمین زرخیز ہوئی ہے اولیاء کاملین کے زہد و تقویٰ، ورع، محبت، اثار اور روحانیت، عبادت سے یہ زمین اتنی زرخیز ہو جاتی ہے کہ ہر گلی محلے تک ایک ایک ولی کامل کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک پورا نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے۔ آپ دیکھیے اس سسٹم کو ذرا سمجھیے گا۔ اعتراض سے پہلے حضور خواجہ صاحب تشریف لاتے ہیں، حضرت مختار کاکی علیہ رحمہ اپنی قد و قامت کے اعتبار سے دیکھیے روحانیت کا بادشاہ ہے۔ پھر آپ بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کو دیکھیے، آپ کا بہت وسیع سلسلہ ہے۔ حضور نظام پاک سرکار کو دیکھیے، 3 لاکھ افراد ایک وقت میں آپ کے دسترخوان پہ ہیں، بادشاہ وقت سے لے کے ایک غریب جو ہے فقیر مسکین بھی آپ کے دسترخوان پہ ہے۔ پھر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھو، آپ نے خانقاہ کو ایک عظیم اوج عطا کیا۔ پھر حضرت بندہ نواز غیثو دراز علیہ رحمہ کو دیکھیے، فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، پھر آپ دیکھیے خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ، آپ کو آپ دیکھیے، آپ کی ایک خانقاہ عظیم ہے۔ پھر آپ کے بعد تونسا شریف دیکھ لیجیے، سیال شریف دیکھ لیجیے، آپ گولڑا شریف دیکھ لیجیے، پھر بیرا شریف دیکھ لیجیے۔ یہ ایک سلسلہ نور ہے جو تسلسل سے چل رہا ہے۔ پھر بر صغیر کی کوئی ایسی گلی محلہ، کوئی ایسا علاقہ، کوئی بستی ایسی نہیں جہاں جہاں چشت کا ایک فقیر پہنچا ہے اس نے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کی ہیں، لوگوں کے میلے کچیلے دلوں کو اللہ کے نور، اللہ کے اسم پاک سے منور کیا ہے، کلمہ تجربہ کی پاکیزگی اور تطہیر دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، بر صغیر میں صوفیاء کے اخلاق، محبت اور صوفیاء کے کردار، صوفیاء کے مجاہدات کی برکت سے یہ پورا بر صغیر اسلام سے روشن ہوا، صدائے لا الہ الا اللہ عام ہوئی ہے صوفیاء کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہم اولیاء کی بات کر رہے ہیں تو جب بھی کوئی بزرگ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے بعد ان کا عرس منایا جاتا ہے، تو کیا اسلام میں عرس منانے کی کوئی حیثیت ہے، شرعی حیثیت؟ جی بالکل، عرس کی بڑی حقیقت ہے۔ موت عام بندے کے لیے ایک سخت ہے، کرب ہے، مشکل ہے۔ اللہ کے ولی کے لیے موت میٹھا شربت ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی جس رب کو پکارا ہے اب اس سے ملاقات کا وقت ہے۔ جس نبی کی سنت پہ عمل کیا، جس کے عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں لمحہ لمحہ جس ولی کا گزرا ہے، اب ان سے باقاعدہ ملاقات کا وقت ہے۔ موت ایک پل ہے جو ایک یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے۔ تو اب جب اس کی موت عام بندوں کی موت ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم نیک لوگوں کو پاکیزہ زندگی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ ان کی حیات تو اس حیات سے کئی گنا زیادہ بہتر اور افضل ہے، برزخ کی حیات۔ پھر جب ملاقات ہو جاتی ہے، حضور خواجہ صاحب کی بات کر رہے ہیں، آپ کا وقت وصال آتا ہے، اور وقت وصال کے بعد آخری شب ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے حجرہ خاص میں تشریف فرما ہیں، گریہ وزاری جاری ہے، اور شب بھر اللہ کے حضور گریہ وزاری جاری رہی۔ جب آواز بند ہوئی، خلفاء تشریف لائے، دیکھا کہ آپ کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت سے ہی دنیا سے جا رہا ہے، روشن پیشانی پہ لکھا ہوا تھا۔ اب یہ جو افراد ہیں ان کا عرس کیوں ہوتا ہے کہ عرس خوشی کا موقع ہے۔ عام بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس پہ رونے کو جی چاہتا ہے کہ اس نے زندگی ضائع کر دی،
تباہ ہو گئی، لیکن اللہ کا ولی دنیا سے جا رہا ہے، اس نے یہ زندگی بھی روشن رکھی ہے اور اس کی آنے والی زندگی بھی روشن ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے ملاقات کر رہا ہے، اس پہ جو اس کے وصال کے وقت اللہ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات، حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں ولی کا وقت وصال آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص نور اس پہ متجلی فرماتا ہے، ولی کا قلب تو روشن ہوتا ہے، اس کے عرس پہ آنے والے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں اس کی برکت سے اللہ ان کے سینوں کو بھی روشن فرما دیتا ہے، اس لیے اولیاء اللہ کا عرس منایا جاتا ہے، عرس میں جانا باعث برکت ہے، عرس منانا باعث برکت ہے، عرس کی تقریب باعث برکت بھی ہے اور باعث بخشش و مغفرت بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ خواجہ صاحب چونکہ بڑے صغیر میں آئے تھے اور بڑے صغیر میں اس وقت ہندوؤں کی کثرت تھی، تو آپ نے ہندوؤں کو اسلام کے قریب کس طرح کیا؟ اللہ کے ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر عطا فرماتا ہے، اولیاء کاملین کے قلب پہ اللہ کی بارگاہ سے جو ورود ہوتی ہیں چیزیں، ان میں ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے بہت اچھی پولائٹ نصیحت کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ۔ آپ نے حکمت عملی کیا ہے؟ یہاں کے لوگوں سے پیار کیا ہے، محبت کی ہے اور ان کو کھانا کھلایا۔ آپ کا لنگر اتنا وسیع تھا، صوفیہ فرماتے ہیں لنگر کے ذریعے جو تبلیغ کی جاتی ہے وہ آسان ہوتی ہے، دیر پا ہوتی ہے، لوگوں کو کھانا کھلاؤ پھر لوگوں کو اللہ کی بات سناؤ، پھر وہ اثر انداز ہوگی، اسی لیے کہ آپ کا لنگر جاری ہے۔ آپ کو سلطان الہند بھی اس لیے کہا جاتا ہے، بڑے بڑے سلطان وہ اہتمام نہ کر سکے جو حضور خواجہ صاحب کی خانقاہ کیا کرتی تھی، لوگوں کو رہنے کے لیے، لوگوں کو سونے کے لیے، لوگوں کو کھانے کے لیے بادشاہ وقت سے بھی بہترین انتظام سلطان الہند فرمایا کرتے تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ وہ تسلسل تھا تبلیغ کا کہ وہ ہر مذہب کے ماننے والے، خاص کر ہندوازم یہاں عام تھا، یہ مذہب زیادہ تھا، وہ لوگ اپنے دھرم کو چھوڑ کے اسلام کی طرف بڑی تیزی سے بڑی جلدی سے مائل ہوئے، خواجہ صاحب کے کردار کی وجہ سے، خواجہ صاحب کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے، جو سنت مطہرہ ان کو نصیب تھی، اس وجہ سے بڑی تیزی سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے۔ پیار محبت، آج بھی امن کی بات کریں، آج بھی محبت کی بات کریں، آج جو فرقہ واریت ہے، آج جو مذاہب آپس میں آ گئے ہیں، آج یوں سمجھے ثقافتیں آپس میں آمنے سامنے آ گئی، تمدن کی لڑائی چل رہی ہے، ثقافت کی ہے، کہیں مذہب کی ہے، کہیں فرقہ واریت کی ہے، اس کو اگر بدلنا ہے تو صوفیاء کی تعلیمات کو عام کر دیں، صوفیزم عام ہوگا، یہ سارے اختلافات دور ہو جائیں گے، یہ پورا معاشرہ امن محبت کا ایک گوارہ بن جائے گا۔ ہمیں لوٹنا ہے واپس اسی دور نبوی کی طرف، ہمیں لوٹنا ہے وہی صوفیاء کی تعلیمات کی طرف اگر نجات چاہیے۔ اللہ خواجہ صاحب کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی سے نوجوان نسل خاص طور پر جن زی کے لیے کیا کیا پیغامات ہیں؟ آپ خواجہ صاحب کی جوانی کو پڑھیے، 15 سال کا نوجوان ہے، سر پہ باپ بھی نہیں ہے، والدہ بھی چلی گئی ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، ایک چھوٹا مختصر سا باغ ہے جس میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو وقف کر دیا اللہ کے لیے۔ اور آپ فرماتے ہیں، یہ نوجوانوں کے لیے بڑا پیغام ہے، آپ فرماتے ہیں میں جب اپنے علاقے سے بغداد کی طرف، بخارا اور سمرقند کی طرف سفر کر رہا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو راستے میں ڈاکوؤں نے مجھے ڈوٹ لیا، اور ان کا انداز بڑا عجیب ٹیکنیکل تھا، وہ بڑے صوفی آنا انداز میں لباس پہن کے لوگوں کو لوٹتے تھے، کہنے لگے ہمیں بھوک لگی، ہمیں کچھ دو۔ آپ کے پاس جتنا زیادہ رہا تھا، جو کھانا پینا تھا وہ دے دیا، اس لیے یہ سعادت کی نشانی ہے، وہ سخی ہوا کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں بچاتے، سب کچھ لٹا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ سید زادے نے جب سب کچھ دے دیا تو انہوں نے کہا نوجوان اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، سب ہمیں دے دیا ہے۔ تو آپ کا جواب سنیے اور ان ڈاکوؤں کی توبہ کا معاملہ دیکھیے، کہتے ہیں جس رب نے تمہیں بھوک مٹانے کے لیے مجھے وسیلہ بنایا ہے، میرا رب میرے لیے بھی بہت اچھا وسیلہ بنا دے گا۔ بس یہ جملہ تھا، وہ بھی تائب ہو کے آپ کے مرید ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کی جوانی دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے عالم شباب میں کوئی شب ایسی نہیں گزرتی تھی جس میں کلام الہیہ کی تلاوت مکمل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنی حیات تجربہ میں آپ فرماتے ہیں 10,000 مرتبہ بھی ایک شب میں سورہ اخلاص پڑھا کرتا۔ کوئی آپ فرماتے ہیں کہ آدھی روحانیت روزہ رکھنے میں ہے، آدھی روحانیت باقی فرائض کو پورا کرنے میں ہے۔ یہ جوانی کی بات کر رہا ہوں، سفر کیا ہے بخارا، سمرقند، حجاز، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، جہاں اولیاء کاملین کی مجلس ملتی وہاں پہنچ جایا کرتے۔ خواجہ عثمان ہرونی کی بارگاہ میں اپنی شباب کو پیش کیا ہے، جوانی پیش کی ہے۔ آپ کے متعلق ملتا ہے خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پہ معتکف کئی مہینے رہا کرتے، تو آپ صبح اٹھ کے
آپ کے روزانہ کپڑے دھویا کرتے، آپ کا کام کیا کرتے، آپ کے کھانے پینے کا سحر افطار کا اہتمام کیا کرتے۔ ایک نوجوان ہو اور ایک بزرگ کی خدمت پہ ہے، اب وہ بزرگ نے کیا عطا کیا ہے؟ یہ خدمت کا صلہ ہے۔ یوں سمجھیے ہر ولی نے اپنے شیخ کی خدمت کی ہے تو وہ شیخ بنا ہے۔ آج کا جنزی یہ چاہتا ہے مجھے کرنا کچھ نہ پڑے اور پکی پکائی مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ جوانی کو مشقت میں، آپ فرماتے ہیں جو ولی مشقت برداشت کرتا ہے وہ ولی کامل ہو جاتا ہے۔ مشقت برداشت کریں، مجاہدات برداشت کریں، اپنی جوانی میں عبادت و ریاضت کی عادت ڈالیے، مشکل سے مشکل عبادات کو اپنے اوپر لازم قرار دیجیے۔ آپ رات کا مختصر حصہ سویا کرتے اور باقی ساری رات عبادت و ریاضت میں گزارا کرتے، اور آپ ساری رات قیام میں گزارا کرتے۔ یہ عالم شباب میں ہے، جوانی میں یہ اپنی جوانی کو پاک رکھا ہے، پاکیزہ رکھا ہے۔ فرمایا بدبخت ہے وہ آدمی کہ جو اپنے گناہوں کو بھی نہ چھوڑے اور اپنے دل میں سمجھے میں اللہ کا بڑا قریب ہوں۔ فرمایا حماقت ہے اس بندے کے لیے جو گناہ ترک نہیں کرتا اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں مقبول بارگاہ ہوں۔ فرمایا وہ کبھی مقبول بارگاہ نہیں ہو سکتا جس کا دامن گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ دامن پاک کرو گے، اللہ محبوب پاک پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے۔ باطن پاک ہوگا، فرماتے ہیں ظاہر پاک ہوگا تو باطن پاک ہوگا، باطن پاک ہوگا تو تم اللہ کے محبوب بھی ہو جاؤ گے، مقرب بھی ہو جاؤ گے، ادروائز نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین، اس پرفتن دور میں بڑی بڑی عظیم شخصیات کو اعتراضات کا نشانہ بنا دیا، تو آپ لوگ کسی بھی شخصیت پر اعتراض کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کیا کریں، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کیا ایمان والو اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آیا کرے تو اس کی تحقیق ضرور کیا کریں۔ تو آپ اگر کسی شخصیات پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے تحقیق ضرور کریں کیا وہ اعتراض حقیقت میں ہے بھی یا نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں حقیقی اولیاء کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔